بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آصف علی زرداری پیسوں کا بیگ لے کر ایک بار پھر ایکٹیو۔ ہم کوئی بیوقوف نہیں ہیں، امریکہ۔ ہم عالمی غذائی بحران کے حل کے لیے تیار ہیں، روس۔ میں اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ قبول نہیں کر سکتا، صدر جو بائیڈن کی فلسطینی صدر سے گفتگو۔ اب محض زبانی جمع خرچ اور الفاظ سے کام نہیں چلے گا، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ امریکہ کے ڈالر کو ٹھوکر مارنے کا وقت آ گیا ہے، ایرانی سپریم لیڈر۔ آج امریکہ اور مغرب پہلے سے زیادہ کمزور پڑ چکے ہیں، سپریم لیڈر۔ جہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہو سمجھے وہاں زرداری ہے، شیخ رشید احمد۔ 2 سال کوما میں رہنے والی خاتون نے مجرم پہچان لیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کہتے تھے کہ زرداری سب پر بھاری، لیکن عمران خان نے ایسے الٹے ہاتھ کا منہ پر مارا ہے کہ اس کا سارا کچھ باہر نکل گیا ہے۔ اب یہ بندہ جس کو زرداری کہتے ہیں ساری زندگی اپنے سیاسی پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ عدم اعتماد کر کے جتنا نقصان اپنی پارٹی اور نون لیگ کا اس نے کیا ہے، یہ لوگ ساری زندگی خمیازہ بھگتیں گے۔ اب بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے پرویز الہی کو حکومتی امیدوار برائے وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ یعنی کافلی کو خریدنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو حکومتی امیدوار بنانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے بھی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد نے 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اپنے امیدوار چودھری پرویز الہی کی کامیابی کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ شہباز شریف نے فون پر رابطہ کر کے چودھری شجاعت حسین نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے اپوزیشن کے کچھ ارکان کو اسمبلی اجلاس میں شرکت سے روکنے کے بیان کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان کو ممکنہ گرفتاریوں اور حکومتی حربوں سے بچانے کے لیے اجلاس سے پہلے محفوظ مقامات پر اکٹھے رکھنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، تاکہ اپوزیشن ارکان حکومتی دسترس سے دور رہیں۔ آصف علی زرداری مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کرنے ان کی رہائش گاہ پہنچے اور میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر حکومت کی اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا اور چودھری شجاعت حسین کو چودھری پرویز الہی کو منانے کی درخواست کی اور کہا کہ آپ کے تعاون سے ہی حکومت آگے چل سکتی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری سے ملاقات میں چودھری شجاعت حسین کے خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ بند کمرے میں ہونے والی یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ آصف علی زرداری ملاقات کے بعد مسکراتے اور فتح کا نشان بناتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے کرائمیا کی طرح یوکرین کے مزید حصے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ روس یوکرین کے مزید حصے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہوم ورک مکمل کر چکا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے قبضہ شدہ علاقے کو ساتھ ملانے کے لیے اس برس ستمبر تک ریفرنڈم کرایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس نے 2014 میں ایک ریفرنڈم کے بعد کرائمیا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے۔ روسی صدر 2014 کے طریقہ کار کو دوبارہ اپنانا چاہتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے مزید حصے پر قبضے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی حمایت یافتہ حکام کو کیف میں تعینات کر دیا ہے۔ ہم روس کے منصوبے کو بے نقاب کر رہے ہیں تاکہ دنیا جان سکے کہ یوکرین کے مزید حصے پر روس کے قبضے کا غیر قانونی منصوبہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہونے کی صورت میں
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے فوری رد عمل دیا جائے گا۔ روس نے کہا ہے کہ ہم عالمی غذائی بحران کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غذائی بحران کا سبب یوکرین کی صورتحال یا پھر یوکرین کا اناج نہیں ہے۔ اس کے باوجود روس یوکرینی اناج کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے ہر طرح کے اقدام کے لیے تیار ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یوکرین سے اناج کے اخراج سے متعلقہ مذاکرات مستقبل قریب تک جاری رہیں گے۔ یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کے اخراج کو یقینی بنانے کے لیے گزشتہ ہفتے دوستوں ترکی، روس اور یوکرین کے فوجی وفود اور اقوام متحدہ کے وفد کے درمیان استنبول میں اجلاس ہوا تھا۔ روس کا کہنا تھا کہ یہ موضوع مسئلے کا ایک جزوی حصہ ہے۔ ہم یوکرین کے اناج کی عالمی منڈیوں تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کے اقدام کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر محمود عباس کو اسرائیلی قبضے سے آزادی کے مطالبات میں فلسطینیوں کی حمایت سے آگاہ کیا۔ صدر جو بائیڈن نے محمود عباس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں آئرش ہوں اور میں یہاں پر قبضے کو مسترد کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے آئرلینڈ میں اسے مسترد کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے خاندان کا دوست و تعلق جمہوریہ آئرلینڈ سے ہے، جو برطانوی قبضے میں رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے صدر محمود عباس کو مطلع کیا کہ اسرائیل کی سیاسی صورتحال اس مرحلے کے دوران سیاسی مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کہ اگلے نومبر میں اسرائیلی انتخابات کے رزلٹ کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ جب تک اسرائیل میں ایک مستحکم حکومت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آئیں اگلے سال کے آغاز تک انتظار کریں اور ہم بات کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے پریس کانفرنس کے دوران اپنے بیان میں کہا کہ ہم طویل عرصے سے دو ریاستی حل کے حصول کے مقصد کے لیے پرعزم ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1967 کی سرحدوں پر دو ریاستی حل ہی دونوں لوگوں کے لیے بہترین حل ہے۔ شیری ابو عاقلہ کے بارے میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ایک امریکی تھی اور ایک قابل فخر فلسطینی بھی تھی۔ اس نے اہم کام کیا۔ اس کی موت صحافت کے کام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے اس کی مکمل تحقیقات کے مطالبے کا بھی وعدہ کیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام میں تخریب کاری کے خلاف جنگ میں روس اور ایران کی حمایت کا خواہش مند ہے۔ وہ ایران میں شامی تنازع پر روس اور ایران کے ساتھ ایک اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ محض زبانی جمع خرچ اور الفاظ ہی کافی نہیں۔ ترکی مسلح دہشت گرد کرد گروہوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا، اور اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ کون سا ملک اس جنگ میں اس کی حمایت کرتا ہے۔ ہم روس اور ایران سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں ترکی کی حمایت کریں گے۔ ہم خبردار کر چکے ہیں کہ جلد ہی شام میں ایک نئی فوجی کارروائی شروع کر دیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی نے کرد مسلح گروہوں کو تخریب کار قرار دے رکھا ہے، جبکہ امریکہ نے انہیں اپنا اتحادی قرار دیا ہوا ہے اور شام میں ان کا ہر طرح کی امداد بھی مہیا کر رہا ہے۔ اس کی بدولت ہی کردوائی شامی جمہوری فورسز نے شام کے بہت سے علاقوں میں کنٹرول قائم کر رکھا ہے۔ اس اجلاس میں میزبان ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران شام میں جاری بحران کے سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے۔ شام کی قسمت کا فیصلہ اس کے عوام کو امریکی مداخلت کے بغیر کرنا چاہیے۔ قابض امریکی افواج کی ناجائز موجودگی نے شام کو غیر مستحکم کیا ہوا ہے، جبکہ شامی فوج کی طاقتور موجودگی سے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے روسی صدر پوٹن سے ملاقات میں ایران اور روس کے درمیان طویل مدتی تعاون برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایران اور روس کے درمیان اقتصادی تعاون بالخصوص مغربی پابندیوں کے تناظر میں تعاون ناگزیر ہے اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں بھی ہے۔ تیل اور گیس کے شعبے سمیت دونوں ممالک کے درمیان بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو سمجھوتے اور معاہدے موجود ہیں، ان پر مکمل عمل درآمد کی ضرورت ہے۔
یوکرین جنگ کا ذکر کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ جنگ ایک سخت اور مشکل واقعہ ہے اور ایران اس بات سے بالکل خوش نہیں کہ عام لوگ اس کا شکار ہوں، لیکن یوکرین کے معاملے میں اگر روس پہل نہ کرتا تو دوسرا فریق یعنی نیٹو اپنے طور پر جنگ شروع کر دیتا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے روسی صدر کو امریکی اور مغربی دھوکے کے بارے میں خبردار کیا اور ڈالر کی بجائے دیگر کرنسیوں کے استعمال کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ڈالر کو عالمی تجارت سے بے دخل کر دیا جائے اور ایسا مرحلہ وار کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے روس پر کڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے روس اور یوکرین دونوں کی کھاد، اناج اور دیگر اجناس کی عالمی مارکیٹ میں برآمدات میں خلل پڑا ہے۔ اس کے بعد سے صدر پیوٹن نے مڈل ایسٹ اور ایشیا کا رخ کیا ہے اور وہ ان خطوں سے روس کے تجارتی اور سیاسی تعلقات بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے امریکہ کی عائد کردہ سخت اقتصادی پابندیوں کی زد میں ہے۔ اس ضمن میں وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش میں روس کی سفارتی اور سیاسی حمایت کا خواہشمند بھی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے کہا ہے کہ اگر نیٹو کا راستہ نہ روکا جائے تو پھر وہ ہر حد کو پار کر دیتی ہے۔ آج امریکہ اور مغرب پہلے سے زیادہ کمزور پڑ چکے ہیں اور بے انتہا کوشش اور حد سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود شام، عراق، لبنان اور فلسطین سمیت ہمارے علاقے میں ان کی پالیسیوں کی رینج بہت محدود ہو چکی ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ آیت اللہ خامنائی نے ایران اور روس کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مغرب کی فریب کرانہ پالیسیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے یوکرین کے واقعات کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی جنگ کا حامی نہیں ہے اور عام لوگوں کی جانیں جانا بڑا المیہ ہے، لیکن مغرب کے رویے کے سبب ہمارے پاس رد عمل دکھانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا۔ صدر پیوٹن نے نیٹو کے پھیلاؤ کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بعض یورپی ملکوں نے مجھے کہا کہ ہم نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کے خلاف تھے، لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے اسے تسلیم کر لیا۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ملکوں میں خود مختاری نہیں ہے، سب کچھ امریکہ کے کہنے پر ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر پابندیاں مغرب کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کا نتیجہ تیل کی قیمت میں اضافے اور غذائی اشیاء کے بحران جیسی مشکلات کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ صدر پیوٹن نے امریکہ کی جانب سے دوسرے ملکوں پر پابندی لگائے جانے اور لوٹ مار کے لیے ڈالر کو حربے کے طور پر استعمال کیے جانے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ روش آخر کار امریکہ کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس کرنسی کا عالمی اعتبار کم ہوگا اور دیگر ممالک متبادل کرنسیوں کی جانب قدم بڑھائیں گے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس اور ایران اپنے آپسی تعلقات میں قومی کرنسی کے استعمال کے لیے نئے طریقہ کار تیار کر رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے، جہاں ووٹ خریدا اور فروخت ہو رہا ہو سمجھ جائیں آصف علی زرداری موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے، تحریک انصاف میں باقی کوئی میٹر نہیں کرتا، جہاں عمران خان ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ پرویز الہی تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، جہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہو سمجھیں آصف علی زرداری اس کے پیچھے ہے۔ آصف علی زرداری خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے، سیاسی عدم استحکام معاشی قیامت کو جنم دے رہا ہے۔ ڈالر 230 روپے کا ہونے کے باوجود IMF کے ساتھ ابھی بھی بیل آؤٹ معاہدہ نہیں طے پایا۔ اکتوبر نومبر میں عام انتخابات کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ 2 سال بعد کوما سے ہوش میں آنے والی خاتون اچانک ہوش میں آ گئی اور انہوں نے اس حال تک پہنچانے والے اصل مجرم کو پہچان بھی لیا۔ امریکہ میں رونما ہونے والے ایک ڈرامائی صورتحال میں اقدام قتل کا معمہ اس وقت حل ہو گیا جب ایک ہاسپٹل سے پولیس کو فون آیا جس میں کہا گیا
کہ جون 2020 میں کسی نامعلوم حملہ آور کے تشدد سے کوما میں جانے والی خاتون ہوش میں آ چکی ہے، جنہیں 2 سال پہلے ان کے گھر میں جان لیوا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس آفیسر نے بتایا کہ اس نے ایک عرصے سے خاتون کی خبر نہیں لی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکی ہوگی جب تک خاتون کوما میں تھی۔ افسران یہ کیس حل کرنے میں بے بس تھے، کیونکہ اس واقعہ کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا جس سے کیس آگے بڑھایا جا سکتا۔ اگرچہ دماغی چوٹ سے وہ اپنے انداز میں بات کر رہی تھی، لیکن اس مقام پر بھی انہیں سارا واقعہ یاد تھا اور معلوم تھا کہ آخر کس نے خاتون پر تشدد کیا تھا۔ خاتون نے بتایا کہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کرنے والا ان کا بھائی ڈینیل ہے، جس کے حملے کو اقدام قتل کہا گیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد پولیس نے خاتون کے بھائی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 22 سالہ مارسل فلپائنی دارالحکومت میں واقع ایک ہوٹل میں کھڑی ایک پنیر کیک سجانے کی تیاری کر رہی ہے۔ پیسٹری پروڈکٹ سے وابستہ کسی بھی شیف کے لیے یہ معمولی کام ہوگا، مگر مارسل کوئی معمولی شیف نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ مارسل کی مینیجر کہتی ہے کہ اسے کوئی اضافی رعایت نہیں ملتی اور وہ دوسرے شیف جتنا ہی کام کرتی ہے۔ مارسل کے ساتھ یہ سب بہت عرصہ پہلے پیش آیا جب اس پر اور اس کے انکل پر ستمبر 2000 میں 5 آدمی جو مارسل کے اہل خانہ سے اراضی ہتھیانا چاہتے تھے، انہوں نے ان کے انکل کو بری طرح زخمی کر دیا اور پھر 11 سالہ مارسل پر ٹوٹ پڑے۔ معجزانہ طور پر وہ زندہ رہی، بے مشکل ہاسپٹل پہنچی، لیکن ڈاکٹرز اس کے ہاتھ نہ بچا سکے۔ اس کے انکل بھی بچ گئے۔ پھر انہوں نے دونوں حملہ آوروں کے خلاف گواہی دی جو اب عمر قید جھیل رہے ہیں۔ مارسل کا کہنا ہے کہ میں مکمل طور پر اپنی والدہ پر انحصار کرنے لگی تھی۔ میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ ہم جماعت ساتھی اسے معذوری کے سبب ستاتے اور میں رونے لگتی۔ میں نے اپنی معذوری کے ساتھ جینا سیکھا۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے میں معمول کی زندگی حاصل کرنے کے لیے مزید پرعزم ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے۔ آخرکار مارسل نے گریجویٹ کیا اور ہوٹل اور مینجمنٹ کے 2 سالہ کورس میں داخلہ لے لیا۔ مارسل کا ساتھی شیف مارسل کی مہارت کے متعلق کہتا ہے کہ اسے صرف تب مدد درکار ہوتی ہے جب اس نے کوئی گرم کیتلی چولہے سے اتارنا ہو یا بوتل کا ڈھکن کھولنا درکار ہو۔ دوستو، مختصر یہ کہ وہ کہتی ہے کہ آخری حد تک جانا مشکل ہے، مگر میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرا یقین ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اگر آپ خواب دیکھیں، سخت محنت کریں اور دعا کریں۔ امریکہ کی اسپیشل کمانڈ نے ایک منصوبے کے تحت ایسا خفیہ کیپسول آزمانے کی تیاری کر لی ہے جو امریکی اہلکاروں کی صحت بہتر رکھتے ہوئے بڑھاپے کو بھی روک سکے گا۔ یہ تجربات پینٹاگون کے ایک وسیع البنیاد پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد اہلکاروں میں عمر رسیدگی اور زخموں سے متاثر ہونے کا عمل سست کرتے ہوئے ان کی مجموعی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ کیپسول کی شکل میں دی جانے والی اس دوا کی خوراک اور محفوظ ہونے سے متعلق ابتدائی تحقیق مکمل ہو چکی ہے، جبکہ امریکی اہلکاروں پر اس کی آزمائشیں امریکی مالی سال 2022 سے شروع کر دی جائیں گی۔ امریکہ کی ایک نجی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی میٹرو بائیو ٹیک کے تعاون سے یہ کیپسول تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ اس پر اب تک $28 لاکھ خرچ کر چکا ہے۔ صحت بہتر بنانے اور بڑھاپا روکنے والے اس کیپسول میں کیا ہے؟ اس کے جواب میں میٹرو بائیو ٹیک نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ امریکی آرمی بھی اس بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں بتا رہی۔ تاہم اب تک کی معلومات سے اتنا اندازہ ضرور ہوا ہے کہ یہ کیپسول میٹرو بائیو ٹیک کے تیار کردہ کچھ ایسے مالیکیولز پر مشتمل ہے جو تمام زندہ خلیوں کے درست طور پر کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ کیپسول خلیے کے پاور ہاؤس یعنی مائٹوکونڈریا کی کارکردگی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، جس سے نہ صرف صحت بہتر رہتی ہے بلکہ بڑھاپے کا اثر بھی بہت آہستگی اور دیر سے ہوتا ہے۔ بھارت میں ایک دلہا گھوڑی پر بیٹھ کر اپنی دلہن کو بیاہنے نکلا، لیکن گھوڑی بد گئی اور سر پر دوڑ لگا دی۔
India.com کے مطابق یہ واقعہ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر کے نماہی گاؤں رامپورہ میں پیش آیا، جہاں گھوڑی دلہا سمیت بھاگ نکلی اور دلہا کو 4 کلومیٹر دور لے گئی۔ باراتی گھوڑی کو روکنے کے لیے اپنی کاروں اور موٹر سائیکلوں پر پیچھے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگنے لگے، جبکہ گھوڑی دلہا کو لے کر آگے دوڑ رہی تھی۔ باراتیوں اور گھوڑی کے درمیان یہ ریس 4 کلومیٹر تک لگی رہی اور بالآخر شہریوں کی مدد سے باراتی گھوڑی کو پکڑنے اور اپنا دلہا بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھوڑی براتیوں کی طرف سے چھوڑے جانے والے پٹاخوں کی آواز سے ڈر کر بھاگی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔